اچھا سر، آج کل نوجوانوں میں پہلے تو ہوتا تھا کہ 40+ اگر آپ کہیں تو آپ کو کمر کا درد ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا، بیکاز اس کا میں خود بھی پیشنٹ رہا ہوں اور میرے کزن بھی ہیں، میری فیملی میں بہت سارے لوگ نا سر کمر کا درد کا شکار ہو جاتے ہیں اور بڑی ارلی ایج پہ ہو جاتے ہیں. آیا اس میں ہماری خوراک کا عمل دخل ہے، یہ لائف سٹائل کا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے میں بڑا انالیٹیکل ہو کے میتھمیٹیکل ہو کے بتاتا ہوں آپ کو. نوجوانوں میں جو کمر کا درد ہے سب سے کامن وجہ پوسچر ہے. وہ پڑھائی کرتے ہیں تو طریقے سے کرسی پہ بیٹھ کے نہیں پڑھتے بلکہ لٹک کے پڑھتے ہیں. پھر اسی طرح ان کا سونے کا پوسچر ہو گیا، بیڈ کیسا وہ استعمال کرتے ہیں، اٹ شوڈ بی اے اسٹریٹ بیڈ. پھر اس کے بعد نوجوانوں میں خاص طور پہ اگر کسی کو کمر کا درد رہتا ہو اور ہلکا ہلکا اس کو بخار بھی رہتا ہو ساتھ میں، تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو ٹی بی کی شکایت ہو تو یہ ہوتا ہے، وہ رول آؤٹ کرنا چاہیے. اچھا، وہ نوجوان جن کو کوئی چوٹ بھی نہیں لگی، اگر تو چوٹ لگی اور کمر میں درد ہو تو یا پوسچر ہوگا یا چوٹ ہوگی. اگر اس کو بغیر کوئی چوٹ لگے ہوئے اگر وہ صبح سو کے اٹھے اور جسم بہت اکڑا ہوا ہو اور کچھ دیر چلنے کے بعد بہتر ہو، تو یہ بھی باقاعدہ ایک بیماری ہے، اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس کہتے ہیں اس کو، اور اس کا پراپر علاج ہونا چاہیے. اور یہ تو نوجوانوں میں مین وجہ ہے. سر ہمارے جو لوور پنجاب میں نا، اب جب مجھے بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ڈاکٹرز کے پاس مت جائیں، یہاں پر ایک حکیم ہیں، حکیم صاحب ہیں جو مورے دباتے ہیں اور بالکل بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں. تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ آپ اتنا بڑا رسک لے کے جا رہے ہو اپنے آپ کو ایک ایسے آدمی کے پاس جس کو نالج ہی نہیں ہے؟ نہیں، میں آپ کو اس کی مثال دوں گا. دیکھیے ڈاکٹر تو جب کسی کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے نا تو پہلے ڈائگنوسس کرتا ہے. یہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہڈی چھڑانے والے، مورے چھڑانے والے، ان کی مثال میں کیا دیتا ہوں. پرانے زمانے میں جب آپ کا ریڈیو یا ٹی وی کام نہیں کرتا تھا نا، پکچر غائب ہوتی تھی تو آپ اس کو تھپڑ لگاتے تھے تو پکچر آ جائے کرتی تھی. تو دس از ہاؤ یو نو دے پیپل ڈو. وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں آپ کے مورے کو. اگر تو اپنی جگہ پہ کوئی فیسٹ جوائنٹس ہیں آ گئے تو درد ٹھیک ہو گیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کرتے ہوئے کوئی نرو دب جائے تو آپ کو تکلیف اور زیادہ پڑ جائے. اس کے بارے میں اوائڈ کرنا چاہیے. اس کے بارے میں لوگوں کو سر انفارمیشن بھی دینا چاہیے اور ایجوکیٹ کرنا چاہیے. ہمارے زیادہ تر جتنا بھی آپ لوور بیلٹ میں دیکھیں گے نا سر، بہت کم لوگ نیرو ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے. نہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں. لاہور میں یہ حال ہے، بڑے شہروں میں یہ حال ہے. لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. میں منع نہیں کرتا. دیکھیے شفا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، بے شک بے شک. آپ جائیں، کچھ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن میں تو ایک میکنزم بتا رہا ہوں آپ کو. اب مثلاً اگر کسی کو فریکچر ہو گیا ہڈی کا تو وہ موڑنے سے تو ٹھیک نہیں ہوگا. یا ٹی بی ہو گئی ہے ہڈی کی، وہ تو ٹی بی کی دوائیوں سے جائے گا. تو پیپل شوڈ بی کیئرفل. اگر کوئی کمر کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا اور بار بار دوائیاں کھانی پڑ رہی ہیں، پراپر ڈاکٹر کو دکھائیں، انویسٹیگیٹ کریں اینڈ گیٹ ٹریٹڈ. سر ویسے یہ بات سنانے میں بھی تھوڑی مجھے عجیب سی لگے گی. میں بھی کافی ڈاکٹرز کے پاس گیا، مگر جب وہ ایک وہاں پہ حکیم صاحب ہیں مورے دباتے ہیں، تو وہ اس کے بعد واقعی مجھے شفا تو ملی، بٹ وہ شاید میرا ٹائم پورا ہو چکا تھا. نہیں، وہ تو میں نے آپ کو مثال دے دی نا کہ وہ مینیپولیشن کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا جو مورا ہو وہ بذات خود نہ ہلاؤ، اس کے فیسٹ جوائنٹ، چھوٹے جوائنٹس ہوتے ہیں، بالکل ایسے ان کو تھوڑا سا موڑتے ہیں. جی سر، آدمی بہتر ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، تیسری مرض کی طرف آئیں گے جو آج کل تقریباً 30 سے 40% لوگوں میں ہے. اس میں نوجوان بھی ہیں، اس میں خواتین بھی ہیں، کہ لوگوں کے ہاتھ بہت کانپتے ہیں جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ چیز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیٹر ایجز میں تو ہم کہیں ٹھیک ہے، ایک ایج کا فیکٹر آیا جاتا ہے، مگر یہ ارلی ایج میں سٹارٹ ہو گیا. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیے جو ہاتھ کانپنا ہے یہ بیماری بھی ہے اور بغیر بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، انگزائٹی سے مطلب یہ ہے کہ بے چینی کی بیماری ہوتی ہے، یہ شکار ہوتے ہیں، یا خود کے اندر کانفیڈنٹ نہیں ہوتے، وہ کسی کے سامنے جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ کانپتے ہیں. یعنی چائے کی پیالی کسی کو پکڑائی تو لڑکی کا ہاتھ کانپ گیا. بالکل. تو یہ تو انگزائٹی کی وجہ سے ہے. دوسری اس کی کامن وجہ ہوتی ہے ہمارا تھائرائڈ گلینڈ ہوتا ہے، جو ایک T3 T4 تھائروکسین بنانا ہوتا ہے. اس کی اگر زیادتی ہو تو یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے. اور اگر ہاتھ کانپتا ہو اور بہت زیادہ کانپتا ہو اور اس کی ٹانگیں بھی کانپ رہی ہوں ساتھ میں، اور چلنے میں بھی پرابلم ہو اور اتنا ہاتھ کانپے کہ آپ کا نوالا منہ میں جاتے ہوئے کانپ رہا ہو، تو یہ پھر ایک بیماری ہوتی ہے سیریبیلم کی.
برین کی. اور بڑی عمر میں جو سب سے کامن وجہ ہے یا پارکنسن ڈیزیز ہے، بڑے بزرگوں کو آپ دیکھو گے، یا سینائل ٹریمر، یعنی بڑی عمر میں کبھی سر بھی ہلتا ہے کبھی ہاتھ بھی ہلتے ہیں، بالکل، تو وہ ایج ریلیٹڈ ہے یا پارکنسن ڈیزیز ہے. یہ تھائرائڈ کا ٹیسٹ لوگ کرواتے ہیں تو اس میں کافی حد تک لوگوں کے نا مسئلہ آتا ہے. اس میں T3 T4 اینڈ TSH. بالکل TSH، یہ تینوں ٹیسٹ میں اکثر لوگوں کا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے تھائرائڈ کا. یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا کوئی نیچرل آپ ٹیبلٹ بتا سکتے ہیں کہ قدرتی طور پہ اس کا حل ہو؟ دیکھیے جو ہمارا تھائرائڈ ہے نا، اس کے لیے ایک تو آیوڈین کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو سالٹ ہوتا ہے ہمارا، ہاں تو جو سالٹ ہے ہمارا اس کے اندر آیوڈینائز سالٹ ہونا چاہیے، وہ اسی لیے ضروری ہے. دوسرا غرارے کرنے سے بہتر ہو سکتا ہے؟ نہیں، غرارے وغیرہ سے نہیں ہوتا. جو تھائرائڈ ہے نا یہ باہر کی طرف ہوتا ہے یا اسکن کے نیچے ہوتا ہے. تو اس کے لیے وہ ہم تھائرائڈ کے لیے جو نمک استعمال کریں وہ آیوڈین والا ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. نمبر 2 جو ہماری خوراک ہے اس میں سبزیاں، اس میں پھل، نیچرل فروٹس ہو گئے، ان کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے.